السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میں ایک پریکٹیکل عورت ہوں، بلا وجہ اور مطمئن ہوئے بغیر کسی بھی غیر مرئی چیز یا انہونی باتوں پر فوراً یقین اور اندھی تقلید نہیں کرتی۔ اسی لیے بھوت پریت وغیرہ کو لفاظی وہم یا قصہ گوئی اور جہالت کی نشانی سمجھتی تھی، کیونکہ میرا پہلے کبھی اس قسم کے حالات سے کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں ایک NGO میں کام کرتی ہوں، اسی لیے کام کے سلسلے میں مجھے کبھی شہر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ میرے کام کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہے، اسی لیے کراچی سے اندرون سندھ کے مختلف شہروں اور گاؤں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی اسٹاف کے ساتھ تو کبھی اکیلے۔ خیر، اس دن بھی معمول کے ایک کام سے مجھے بدین شہر جانا پڑا۔ میں نے کرائے پر ٹیکسی ارینج کی اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئی۔ تمام راستہ ہریالی، کھیتوں، باغات، میدانوں اور جنگلات سے بھرا پڑا تھا۔ اوپر سے موسم بھی خوشگوار تھا، بادل آسمان پر پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے دل موہ لینے والے مناظر دیکھتے ہوئے سفر تمام ہوا، پر ذہن میں اس میوزک کی گونج باقی تھی جو دوران سفر گاڑی میں چل رہا تھا۔ وہی دھن گنگناتے ہوئے میں مطلوبہ آفس پہنچی اور آفس کے کام میں مصروف ہو گئی۔ کافی ٹائم گزر گیا، بہرحال کام ختم ہوا تو واپسی کا قصد کیا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ دوران سفر بھوک نے ستایا تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ راستے میں کسی شاپ سے کچھ کھانے کی چیز ملے تو گاڑی روک لینا۔ تھوڑی دور چل کر ایک سادہ سا ڈھابا نظر آنے پر ڈرائیور نے گاڑی روک لی۔ کھانے کا آرڈر دیا۔ گاؤں جیسا ماحول تھا، سادہ سا کھانا کھانے کو ملا، پر بھوک میں کھانا بہت ہی لذیذ اور ذائقے دار لگا۔ میں نے گاڑی میں ہی کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بل پے کر کے سفر پر دوبارہ روانہ ہوئی۔ موسم اور زیادہ حسین ہو گیا تھا، کبھی کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو جاتی۔ خیر، ایک چھوٹا سا کام کروا کر وہاں سے تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ آگے سے راستہ بند تھا۔ میں نے ڈرائیور کو بھیجا کہ پتہ چلے کہ روڈ کیوں بلاک ہے، تو پتہ چلا کہ ایک ٹرک اوور لوڈنگ کی وجہ سے الٹ گیا تھا اور اس ٹرک کے نیچے کچھ راہگیر بھی آ گئے تھے۔ ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ گاؤں میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے شہر سے کرین منگوائی گئی تھی جو ابھی تک نہیں پہنچی تھی، لیکن لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان مردہ لوگوں کو ٹرک کے نیچے سے نکالنے میں مصروف تھے۔ روڈ سے گزرنے کا بالکل راستہ نہ تھا اور کچھ لوگ روڈ پر کھڑے احتجاج کر رہے تھے، لہٰذا تمام گاڑیاں لائن سے سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھیں اور چند گاڑیاں جہاں سے آئی تھیں واپس وہیں چلی گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ راستہ کھلنے کا انتظار کروں یا کوئی اور اپائے ہو۔ ڈرائیور پتہ کر کے آیا کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک لنک روڈ ہے، اور واقعی تھوڑا پیچھے جا کر سیدھے ہاتھ پر ایک لنک روڈ مل گیا جو کھیتوں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں سے گزرتا ہوا شہر والے روڈ سے مل جاتا تھا، پر راستہ ناہموار اور خستہ حال ہے اور کافی لمبا چکر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سن کر میں نے فوراً فیصلہ لیا کہ رکنے سے بہتر ہے آگے بڑھا جائے، کیونکہ مجھے آج گھر جلدی واپس جانا تھا، گھر والے الگ پریشان ہوتے۔ خیر، ڈرائیور نے گاڑی مطلوبہ لنک روڈ پر ڈالی اور سفر شروع ہوا۔ کافی خاموشی تھی اور زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ تھی۔ عجیب قسم کی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے میں اپنی ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک گاڑی چلتے چلتے ایک موڑ مڑتے ہوئے قابو سے باہر ہو گئی اور سڑک سے نیچے اتر گئی۔ دوسری طرف زمین میں ایک گہرا گڑھا موجود تھا۔ گاڑی ان بیلنس ہو کر لڑکھڑاتی ہوئی گڑھے میں جا گری۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ایک دم کچھ سمجھ نہ آیا۔
اندر گاڑی میں مجھے اور ڈرائیور کو گاڑی کے شیشے ٹوٹ ٹوٹ کر لگنے لگے تو ہمارے منہ سے دردناک چیخیں نکل کر قرب و جوار میں پھیل گئیں۔ مجھے اپنے پیروں اور کندھوں پر شدید درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ درد اتنا زیادہ شدید محسوس ہوا کہ ہوش ہی چھن گیا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ابھی تک گاڑی میں موجود تھی اور گاڑی الٹی پڑی تھی۔ تکلیف سے برا حال تھا، ہاتھوں اور کوہنیوں سے خراشوں کی وجہ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد آنکھیں اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ڈرائیور کو آواز دی، مختار احمد، مختار احمد۔ وہ اپنی جگہ ساکت پڑا رہا، کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ہمت کر کے اسے ہاتھ سے ہلایا اور اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا تو اس کی بے نور آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اس کے گلے پر نظر پڑی تو شیشے کا ایک نوکیلا ٹکڑا اس کے گلے میں پیوست تھا۔ گردن پر خون بہہ رہا تھا اور جم چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا دماغ چکرا گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، چیخوں، روؤں یا کسی کو مدد کے لیے پکاروں۔ گاڑی سے باہر کی طرف نظر دوڑائی تو دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آس پاس درخت ہی درخت تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا میں نمی تھی کیونکہ دن میں ہلکی بارش ہوئی تھی، جبکہ بادل اپنی دوسری منزل کی طرف رواں دواں تھے، اس لیے چاند کو تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنا روپ دکھانے کا وقت مل جاتا تھا اور چاندنی ہر سو پھیل جاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کب تک ایسے ہی پڑی رہوں گی۔ ایک دم مجھے اپنے دونوں موبائلز کا خیال آیا۔ میں نے فوراً بیگ کی جستجو کی جو میں اکثر اپنے پاس رکھتی تھی۔ کام کی ضروری فائلیں اسی بیگ میں رکھ کر لے جاتی تھی۔ اسی بیگ میں موبائل بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ بیگ تھوڑی دقت کے ساتھ اٹھا لیا، پھر بڑی مشکل سے گاڑی سے باہر نکلی۔ بیگ سنبھالا، بیگ کی زپ کھولی، موبائل نکالے اور گھر پر فون ملایا، پر افسوس کہ کال نہ ملی۔ دوسرے موبائل پر بھی ٹرائی کیا، اس پر بھی یہی حال تھا کیونکہ نیٹ ورک کے سگنلز نہیں تھے۔ اب تو میں بری طرح گھبرا گئی، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اوپر سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں اپنے ساتھ کوئی پین کلرز یا وٹامنز وغیرہ کی گولیاں ضرور رکھتی تھی، وہ بیگ میں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے نظر آئیں تو پین کلر لینے کا خیال آیا۔ میں فوراً گاڑی سے پانی کی بوتل تلاش کرنے لگی، پر گاڑی میں قدرے اندھیرا تھا۔ میں نے ایک موبائل کی ٹارچ آن کی اور بوتل نظر آ گئی۔ آج اس چھوٹے سے ٹارچ کی روشنی مجھے کتنی ڈھارس بندھا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے گولی کھائی، پانی پیا اور بوتل اپنے بیگ میں رکھ لی۔ اب مجھے آگے بڑھنا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف کا رخ کروں کہ اس ویران، اجاڑ اور غیر آباد علاقے سے نکل پاؤں۔ آس پاس چینگروں اور مینڈکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن رکھی، دوسرا موبائل سنبھال کر واپس رکھ دیا کہ نہ جانے آگے کیسے حالات پیش آئیں۔ مجھے روشنی کو سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے۔ ڈرتے گھبراتے میں آگے ایک سمت میں بڑھنے لگی۔ کوئی پگڈنڈی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ویسے تو میں بہت بہادر تھی، پر اس وقت میں تنہا ایک انجان سنسان علاقے میں آ پھنسی تھی۔ قریب پڑی ہوئی گاڑی میں ڈرائیور کی لاش پڑی تھی اور میں خود زخمی حالت میں تھی۔ سچ کہوں تو میں اس وقت بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے اپنی تنہائی اور بے بسی پر بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ ذرا ذرا سی آواز پر میرا دل دھڑک دھڑک جاتا۔ اپنی حواسوں پر جتنا کنٹرول کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ خوف کی شدید لہریں اٹھ رہی تھی اور ان کی وجہ سے میرے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں اندرونی طور پر ناقابل برداشت کیفیت سے گزر رہی تھی۔ انسانی جسم تو بہت نازک ہوتا ہے، لیکن اسے مضبوط بناتا ہے انسان کا ارادہ اور حوصلہ۔ اگر نہ ہو تو انسانی جسم میں خون کی روانی میں کمی یا زیادتی ہونے سے انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے ہی اندر موجود اپنے ہی ذہنی خوف سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور واقعی میں ڈری ہوئی تھی۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اجاڑ، بیابان، سنسان علاقہ، اندھیری رات، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کسی چرند پرند تک کا وجود نہیں۔ ایسی صورت میں ایک عورت ذات
مشکلات، کرب، اذیت اور خوف کے شکنجے میں جکڑی پڑی ہو تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید ڈرائیور کی طرح میری بھی یہی موت لکھی ہوئی ہے۔ اس ویرانے میں کوئی جنگلی جانور آ کر مجھے دبوچ لے۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں کیوں اپنی ماں شدت سے یاد آنے لگی۔ ابھی میں کچھ ہی دور چلی تھی کہ مجھے سامنے سے کوئی حیولہ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ ایسے ویران علاقے میں اپنے علاوہ کسی اور ذی روح کو دیکھ کر تھوڑی تسلی ہوئی۔ اس حیولے پر نظر جمائے آہستہ آہستہ میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ حیولہ کوئی مرد کا تھا۔ وہ بھی میری طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر دور سے اس نے پوچھا، کون ہے یہاں؟ میں نے بھی اسے اونچی آواز میں جواب دیا، میں ایک مصیبت زدہ عورت ہوں، بھائی صاحب میری مدد کیجیے۔ وہ قریب آیا۔ میں نے بے قراری سے اسے اپنی پریشانی، گاڑی کا حادثہ، ڈرائیور کی موت اور اس علاقے سے نکل جانے کے لیے درست سمت کا انتخاب کے لیے مدد کا کہا۔ وہ شخص دیکھنے میں ادھیڑ عمر کے آس پاس لگ رہا تھا اور شال کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ بہرحال وہ مجھے اس علاقے سے واقف لگ رہا تھا۔ برائے مہربانی مجھے اس علاقے سے نکلنے میں میری مدد کیجیے تاکہ کوئی ریسکیو بلائی جائے، ٹیکسی ڈرائیور کو ورثاء کے حوالے کیا جا سکے، گاڑی بھی گڑھے سے نکالی جا سکے۔ اس نے میری بات سن کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک سمت اشارہ کر کے بولا، آپ اس طرف چلی جائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک سمت چلنے لگا۔ وہ کافی آہستہ چل رہا تھا جبکہ میں جلدی جلدی وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام شمران بتایا۔ میں نے چلتے چلتے چاروں طرف نظر دوڑائی پر کوئی بھی چھوٹی بڑی سڑک دور دور تک نظر نہیں آئی۔ میں نے شمران کی طرف دیکھا تو وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس آگے ہی آگے چلتا جا رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں طرح طرح کے وسوسے گھیرنے لگے۔ میں تیز تیز چلنے لگی کہ شاید میرے تیز چلنے سے وہ بھی تیز قدم اٹھانے کی ہمت کر لے، پر میں کافی آگے آ گئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ شمران کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے تھوڑا رک کر پیچھے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ مجھ سے تھوڑا دور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک مجھے ڈرا رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں نارمل نہیں تھیں بلکہ جلتے انگاروں کی طرح لگ رہی تھیں۔ اوہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اسے انسان سمجھ کر جو تھوڑی بہت ہمت بندی تھی وہ بھی گئی۔ پیر خوف سے ڈگمگانے لگے کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان لگ رہا تھا۔ میں نے ساری ہمت یکجا کی اور بھاگنے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ ڈر کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور جان جانے کا خوف بھی ہو رہا تھا۔ جان بچانے کے لیے خود کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی اور اسی طاقت کے بل پر ایک سمت میں بھاگنے لگی۔ اندھا دھند بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عفریت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے منہ سے بھیانک آوازیں نکل رہی تھی۔ نہ جانے کہاں سے وہ قوت مجھ میں آ گئی تھی جو مجھے درد بھلا کر تیز تیز دوڑنے پر مجبور کر گئی۔ کچھ دیر دوڑنے کے بعد مجھے ٹھوکر لگی اور میں اوندھے منہ زمین پر آ گری، پر میں نے چوٹ کی پرواہ نہ کی اور ساری طاقت یکجا کر کے دوبارہ دوڑنے لگی۔ زندگی میں پہلے کبھی بھی اتنی تیز نہیں دوڑی ہوں گی جتنا آج دوڑ رہی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ اب میں ایک قبرستان کراس کر رہی تھی۔ قبرستان کی وہ آخری سرحد تھی۔ میں نے بھاگتے ہوئے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی آتا ہوا دکھائی نہ دیا، مگر میں نے اپنے قدم نہ روکے اور دوڑتی چلی گئی۔ دفعتاً میرے پیر ہوا میں مولک ہو گئے اور میں تیزی سے زمین کی طرف گرتی چلی گئی اور آخر میرے پیر زمین پر ٹک گئے۔ تھوڑی دیر تک دماغ معاف رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ کر چلا گیا ہو۔ تھوڑا ہوش بحال ہوا اور آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو پتہ چلا کہ میں کسی خشک کنویں میں گری پڑی ہوں۔ اتنی بے بسی پر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ اتنی دیر تک میں روتی رہی۔
روتے روتے آنسو خشک ہو گئے، سارا جسم دکھ رہا تھا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میں وہیں پڑی رہی، چلنے جتنی بھی ہمت نہیں تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا بڑھنے لگا، شاید میں بے ہوش ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ میری آنکھ کھلی۔ پل میں نے سب کچھ یاد کیا کہ میں کہاں ہوں۔ دور پڑے موبائل کی ٹارچ کی روشنی مدھم جل رہی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ میری موت ادھر ہی ہونی ہے۔ میں نے اللہ سے اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگی اور ہمت کر کے اوپر کنویں کے کناروں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اٹھی اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کوئی ہے؟ مجھے اس کنویں سے نکالو، کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ کوئی ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میری آواز رند گئی، پھر بھی دوبارہ ہمت کر کے زور سے چلائی، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ خدا کے لیے کوئی میری مدد کرو، مجھے اس کنویں سے نکالو۔ اسی ٹائم کنویں کے کنارے پر ایک ہیولہ نمودار ہوا اور آواز آئی۔ کیا آواز یہاں سے آئی ہے یا کنویں میں کوئی موجود ہے؟ جو کوئی بھی ہو جواب دو، کون ہے یہاں؟ میں بس تشکر آمیز انداز میں یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ خوشی سے میری آواز رند گئی، کیا دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہوتی ہیں؟ اور میں نے اسے جواب دیا، میں ایک عورت ہوں، برائے مہربانی میری مدد کرو، خدا کے نیک بندے میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس شخص کو حالات سمجھ آ چکے تھے۔ اس نے کہا، تم ہمت رکھو، ڈرو نہیں، آس پاس کوئی رسی موجود نہیں ہے، پر میں کچھ کرتا ہوں، میں آتا ہوں۔ اور کچھ دیر بعد اس شخص نے کسی درخت کی لمبی ڈالی اور ایک رسی نما بیل کو کنویں میں لٹکا دیا۔ میں نے مضبوطی سے بیل پکڑ لی، پھر وہ بیل اوپر کو کھینچنے لگا اور میں اللہ کا نام لے کر اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ میں جلدی ہی کنویں سے باہر نکل آئی اور ہانپنے لگی۔ میرا سانس درست ہوا تو اپنے محسن کو دیکھا۔ وہ شخص وہی تھا جو مجھے پہلے مل چکا تھا۔ وہ عجیب و غریب لباس میں موجود تھا۔ اس نے اپنا نام شمران بتایا تھا اور مجھ سے میرا نام دریافت کیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں مسافر ہوں، میرے ساتھ میری بہن بھی ہے، میں اسے شہر لے جانا چاہتا تھا، تمہاری آواز آئی تو میں اسے جھاڑیوں سے گری جگہ پر بٹھا کر آیا ہوں، اور وہ اس وقت درد ذیل میں ہے۔ شہر جانے تک کی مہلت ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تم ایک عورت ہو، ایک عورت کا درد سمجھ سکتی ہو، تم اس کی مدد کرو، وہ جان سے نہ چلی جائے۔ سوچو مت، جلدی کرو، خدا کے لیے انکار نہ کرنا، میں خود پریشان ہوں، میں بھلا اس صورتحال میں اس کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ یہ سب سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہوئی اور میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا کہ وہ ہماری بیل گاڑی ادھر ہی کھڑی ہے، اور میں اس طرف گئی کیونکہ وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی۔ جھاڑیوں کی آڑ میں ایک خوبصورت لڑکی درد ذہ میں جیسے تڑپ رہی تھی۔ میں نے اس کو ہمت اور حوصلہ دیا تو بجائے ہمت کرنے کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جو اس بات کے غماز تھے کہ وہ اس وقت اپنی شدید ترین کربناک درد سے گزر رہی ہے۔ میں نے اس کی مدد کی اور اللہ کے فضل سے تھوڑی دیر مزید تکلیف سہنے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ تب جا کے اس لڑکی کے آنسو تھمے۔ میں نے بچے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اس کی جنس جاننے کے لیے، تو یکا یک وہ بچہ میرے ہاتھوں میں اپنی حیت تبدیل کر رہا تھا۔ اس کا وزن بھی بڑھ گیا تھا۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی دوران وہ لڑکی اٹھ کر میرے قریب ہوئی اور بچہ مجھ سے لے کر اسے ممتا بھری نگاہوں سے دیکھنے اور چومنے لگی۔ اسی خوشی میں اس نے میرے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی رکھی۔ میں نے سوچا یہ خوشخبری اس کے بھائی کو سناؤں۔ گاڑی کی طرف لپکی، پر اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ واپس ماں اور بچے کی طرف آئی تو وہ بھی دونوں غائب تھے۔ قریب تھا کہ میں گھبرا کر گر جاتی یا بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے لڑکی کے بھائی کی آواز آئی، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہماری بہن کی مدد کی، اب کوئی سوال جواب نہیں کرنا، اس بیل گاڑی پر بیٹھ جاؤ، یہ تم کو پکی سڑک تک چھوڑ دے گی، اور اس پوٹلی کو تحفہ سمجھنا، جاؤ جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ، کہیں پھر کوئی شیطان
تم کو تنگ کرنے نہ آ جائے۔ جاؤ، رب کا نام لے کر اس جگہ کو چھوڑ دو، خدا تمہاری حفاظت کرے، ہمارا تعلق دوسری مخلوق سے ہے۔ اور آواز بند ہو گئی۔ میں بیل گاڑی میں سوار ہو گئی اور بیل گاڑی ہولے ہولے خود ہی آگے بڑھنے لگی اور کافی دیر تک چلتی رہی۔ پھر ایک جگہ جا کر رک گئی تو مجھے اترنا پڑا۔ یہ بے حد سنسان علاقہ تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی بو رچی ہوئی تھی جو کہ مزاج کو ناگوار گزر رہی تھی۔ پھر میں نے گاڑی کی طرف دیکھا تو بیل گاڑی غائب تھی۔ میں سڑک پر کھڑی ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی کہ اچانک ہیڈ لائٹس کی روشنی نے مجھے متوجہ کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کی رحمت اور کرم نوازی پر آسمان پر اندھیرے کی بجائے گہرا نیلا رنگ واضح ہو رہا تھا۔ صبح قریب تھی۔ سڑک پر ایک گاڑی دور سے ہیڈ لائٹس چلاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اعتماد کے ساتھ گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میرے قریب آ کر رک گئی۔ اندر 2 لوگ موجود تھے۔ یہ ایک ایمبولینس تھی۔ میں نے سلام کیا اور شہر جانے تک کے لیے لفٹ مانگی۔ ان لوگوں نے مجھ سے میرے بارے میں چند سوالات کیے اور خدا کا شکر ہے مجھے شہر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں ایمبولینس میں پیچھے جا کر بیٹھ گئی اور ان لوگوں نے مجھے شہر ڈراپ کر دیا۔ آگے میں اپنے گھر کی طرف پیدل ہی چلتی ہوئی آ گئی۔ اب ہمت ختم ہو چکی تھی، تھکن سے چور تھی۔ گھر والوں نے مجھے دیکھتے ہی تھام لیا۔ مجھے بخار ہو رہا تھا، نہ جانے نیند میں کیا کیا بولتی رہی۔ گھر والے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے اپنی ساری بپتا سنائی۔ خیر، جب میں ٹھیک ہوئی تو میں نے اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں قیمتی سونے کے قدیم زیورات موجود تھے اور وہ میرے پاس آج بھی محفوظ ہیں۔ اس واقعے کے بعد اگر میرے سامنے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھوت پریت جنات ارواح وغیرہ سب وہم ہے تو میں اس سے کہتی ہوں کہ ان چیزوں کا وجود ہے۔ کائنات میں انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات بھی موجود ہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔